اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ اور ہدیہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ دونوں عیدیں دو بڑی عبادتوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ عید الفطر ادا کی جاتی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، چونکہ روزے رکھنا بھی ایک بنیادی اور اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فریضے کی تکمیل کے بعد مسلمانوں کو تحفہ عید الفطر کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں ایک عظیم فریضہ جو حج بیت اللہ کا ہے، یہ مسلمانان عالم 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حضور تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے مناسک سے فارغ ہوتے ہیں اور حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد رب العالمین کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو در حقیقت ایک بہت بڑی عبادت جو حج بیت اللہ کی ادائیگی ہے، اور اسی طرح دوسری اہم ترین عبادت اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کر دینا ہے۔ ان دو عبادتوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید الاضحیٰ کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ تم قربانی کے متعلق مجھ سے سوال کرتے ہو تو سن لو، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھری سے حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا، اور اس چھری سے کٹنے والا جنت سے آیا ہوا دمبا تھا۔ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے عوض میں ایک ایک نیکی۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر لطف و کرم ہے، احسان ہے ہم پہ کہ قربانی جیسے عظیم فریضے پر اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، کس نہیں سکتے۔ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی۔ اب دیکھیے ایک جانور کے اوپر کھال ہو اور اس کھال کے اوپر کتنے بال ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں گن سکتا۔ تو فرمایا کہ جتنے بال اس جانور
جانور کی کھال کے اوپر ہو گئے تو اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو عطا فرمائیں۔ پھر سوال کیا گیا وفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بال کا معاملہ تھا، بال وہ جانور ہیں جن کی کھال کے اوپر اون ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اس قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا عمل کوئی بھی نہیں ہے، اس قربانی سے بڑا عمل اس دن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا جو قربانی کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے عظیم عمل کو سر انجام دینے کے لیے آج وہ تیار ہے، ارادہ کیے۔ اور پھر دوسرے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والا شخص جب اپنے جانور کو رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اس کی گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے، جیسے ہی چھری چلنے سے اس سے خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرتا نہیں ہے، رب العالمین اس سے پہلے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ بھائیان گرامی، قربانی کے فضائل اور مناقب، اور یہ قربانی یادگار کی ہے، قربانی کے مسائل کیا ہیں، قربانی کے جانور کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، ان تمام عنوانات اور موضوعات پر میں گزشتہ 4 گھنٹوں سے بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں خلاصہ ذکر کروں۔ لیکن اس کے علاوہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا پیغام ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ کہ آج کے دن جو ہم رب کے حضور قربانی پیش کرنے کے لیے ارادہ کیے ہوئے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، ان لوگوں کو بتا دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، کہ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، فرما دیجئے کہ بے شک نماز، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب ان لوگوں کو خبر دے دیجئے إِنَّ صَلَاتِي، کہ بے شک میری نماز وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں نماز جو ادا کرتا ہوں، میں رب کے حضور قیام میں کھڑا ہوتا ہوں، رب کے حضور قرات کرتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں، سجدے میں آتا ہوں، پھر اس کے بعد تشہد کو مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرتا ہوں۔ محبوب ان لوگوں کو بتلا دیجیے کہ میری یہ نماز خالصتاً للہ رب العالمین، کہ یہ خالصتاً میری عبادت نماز کی صورت میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَنُسُكِي، اور میری قربانی، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جانور کو ذبح کرنا یہ کس کی رضا کے لیے ہے، کس کی خوشنودی
خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سربلندی عطا فرمائی ہے، آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فصل لربک، آپ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے، وانحر اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے۔ تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اس لیے جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلا بول جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس قربانی کو ذبح کرتا ہوں جو اللہ جو اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اعظم ہے۔ تو در حقیقت قربانی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ تو عید الاضحیٰ کا پیغام کیا؟ اگلے جملے میں وَمَحْيَايَ، میری زندگانی، میری زندگی، میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے، اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ زندہ رہنا کیسے اللہ کے لیے؟ کہ جب تک سانس میں سانس ہے، جسم میں جان آتی ہے، رب کے حکم کے تحت اپنی زندگی گزارنا، تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اگر زندگی میں رب کی عبادت نہیں ہے، رب کی یاد نہیں ہے، تو انسان کی یہ زندگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زندہ ہونے کے باوجود کوئی شک ہوتا ہے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح قربانی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اسی طرح یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمیں گزارنا۔ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ قربانی کیوں کرتے ہو، تو فوراً کہے گا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جانور کو ذبح کر دینا، جانور کا خون بہا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے تو اپنی ساری زندگی میرے حکم کے تحت گزار، جس طرح قربانی میرا حکم ہے، اسی طرح نماز بھی میرا حکم ہے، اسی طرح روزہ بھی میرا حکم ہے، اسی طرح صلہ رحمی کرنا بھی میرا حکم ہے، اچھے اخلاق اپنانا بھی میرا حکم ہے۔ جس طرح جانور کی قربانی کرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جانور کو جب قربان کیا جاتا ہے رب العالمین کی بارگاہ، تو سب سے پہلے خون بہتا ہے، اور یہ خون جو ہوتا ہے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس خون کا استعمال کرنا حرام، بہتا ہوا خون یہ حرام ہے۔ جب یہ جانور سے نکل جاتا ہے، جانور کو پاک بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان اسی طرح تم اپنی انانیت، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنے حسد، اپنے کینے اور اپنے بغض اور اپنی نفرت اور اپنے اختلافات کے گلے کے اوپر بچھوری پھیر، تاکہ تیرا دل پاک صاف ہو جائے۔ تو ساتھ یہ بندہ نیت کرے میرے رب کا حکم ہے قربان کرنا جانور کو، تو وہی میرے رب کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے دل کو بھی کینے سے، بغض سے پاک رکھو۔ تو قربانی کرنے والا یہ عزم کر لے کہ جس طرح وہ جانور کی گلے کے اوپر چھری پھیرے گا، اسی طرح وہ اپنی انانیت اور اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی نافرمانی، رب کی حکم عدولی، نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی جو اس کی زندگی میں ہوئی ہے، وہ اس کے گلے کے اوپر بھی آج چھری پھیرے۔ یہ عید الاضحیٰ کا پیغام۔
کہ رب کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے۔ وَمَحْيَايَ کہ میری زندگانی، وَمَمَاتِي اور میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ اس کی موت آ جائے تو بے فکر ہو جائے۔ رب خود کہہ دے کہ میرے بندے جا تو جنت میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ زندگی غفلت میں گزاری رب ناراض، زندگی حکم کے تحت گزاری تو رب راضی، رب راضی تو جگ راضی۔ موت آئے تو اس کے بعد بھی اللہ پاک ہمیشہ کے لیے راضی، فرمائے گے کہ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو دنیا کی تکلیفوں پر صبر کیا، آج تم پر سلام کیا اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ وَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل ہو جا۔ بھائیان گرامی، عید الاضحیٰ کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ جہاں رب کا یہ حکم ہے کہ جانور کو اس کی راستے میں قربان کرنا، وہی اس رب کے دیگر احکام بھی ہیں، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں جانور کو تو قربان کر دیا، پھر بھی میں نمازی نہ بنا، پھر بھی میں روزے دار نہ بنا، پھر بھی میں زکوٰۃ دینے والا نہ بنا، پھر بھی میرے اخلاق درست نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں تو نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں دیکھتے فلاں بندے نے اتنے لاکھ کا جانور خریدا ہے، فلاں بندے نے اتنا تگڑا اور اتنا موٹا تازہ جانور خریدا ہے، یہ تو نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، میرے بندو غور سے سنو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت، تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا لے کر آئے ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کما کر لائے ہو، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنی بنا کے آئے ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں کتنی عزت بنا کے آئے ہو، دنیا میں کون سا عہدہ اور منصب پر فائد ہو کر آئے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا لے کر آئے ہو۔ اس دل کی بات، آواز وہ ہو جو دل سے کیے، دل میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اچھی نیت ہے، تو جانور قربانی کا جو بھی ہو اللہ سے قبول فرمائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جانور کے لیے کیا جائے تو پھر یہ عبادت زحمت بن جائے گی، پکڑ کا باعث بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز وہ دکھلاوے کی پڑھی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھی کہ لوگ میری واہ واہ کر دیں، ریاکاری کے طور پر پڑھی، فرمایا اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ نیت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسی پر مدار ہے عمل کی قبولیت۔ نیت اچھی تو عمل قبول، نیت بری تو عمل مردود۔ ایک نیت ہی ہوتی ہے جو خالصتاً بندے کے دل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی نیت سے واقف ہے۔ گزشتہ 3-4 جمعوں میں بھی یہی بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم بنیادی چیز جو نیت ہے اس کو اپنی درست رکھیں کہ میرا جو بھی عمل ہے، کوئی سا بھی عمل ہے، رب کی رضا کی، اور اس پر پھر اتنا اجر ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کل قیامت والے دن میزان جب قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ قربانی کرنے والے شخص
کہ جو جانور ہے اس کے سارے ساز و سامان، اس کی کھاد، اس کی کھر، اس کے بال، اس کے گوشت، تمام اجزاء کا وزن کیا جائے گا، اور جتنا زیادہ وزن ہوگا پھر اس کے بعد اس کے اخلاص کو دیکھا جائے گا، اور جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ وہ وزنی ہوگا، اور جتنا زیادہ وزنی ہوگا اللہ کے ہاں اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ چند ضروری باتیں جن کا سمجھنا ضروری ہے جو قربانی کے متعلق، ویسے تو دیگر جمعوں میں بیان کر چکا ہوں، پھر بھی خلاصتاً اس کا ذکر کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جانور کی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اس جانور کا بے عیب ہونا ضروری، عیبدار نہ ہو۔ کتنا عیب ہو جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اس کی دو کٹی ہوئی، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی جانور کا سینگ بالکل جڑ سے کٹا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جانور کا کان ہے چوتھائی سے زیادہ، تہائی کے قریب وہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ جانور کہ وہ اتنا لنگڑا ہو، اس لنگڑے پن کی وجہ سے وہ چل پھر نہ سکتا ہو، جہاں اس کو قربان کیا جائے وہاں تک وہ جا نہ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ وہ جانور جو اندھا ہو، جسے بالکل دکھائی نہ دے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ اور اسی طرح مادہ جانور ہے جس کے دو تھن کٹے ہوئے ہو، اس کی قربانی میں درست نہیں۔ ہاں تھوڑا بہت زخم ہو، یا اسی طرح جانور کے زخم، جسم کے اوپر کوئی زخم ہو، اتنا زخم ہو کہ بھر جاتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خوف نہ ہو، اس کی قربانی درست ہے، وگرنہ درست نہیں ہو۔ تو یہ تو ان کے عیوب کے مطابق، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جو پیش کریں وہ صحیح سالم چیز ہونی چاہیے۔ اللہ پاک چوتھے سپارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنے محبوب ترین چیز نہ پیش کرو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پیش کرنی ہے وہ قیمتی بھی ہو، صحیح سالم بھی ہو، بے عیب ہو، عیب سے پاک ہو، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جانی ہے۔ ایک تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذبح کے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک ذبح کرتے وقت جانور کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف، اور اسی طرح جو چوری پھیرنے والا ہو اس کا رخ بھی ہونا چاہیے قبلے کی طرف۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا جانور کو یوں گرایا جائے، ابھی یہ قبلے کی طرف یوں گرایا جائے تو جانور کی گردن اس طرف ہو، ذبح کرنے والا اس طرف کھڑا ہو، چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف۔ تو اس طرح جانور کو لٹایا جائے اس کا رخ قبلے کی جانب، اور چھری پھیرنے والا جو شخص ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، یہ مستحب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے جتنے بھی زیادہ ثواب کے طریقے ہیں سب کو اپنائیں، تو قبلہ رخ کر، اور اس سے پہلے چھری کو تیز رکھنا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو سکین، جو چھری ہے اس کو خوب تیز کیا جائے تاکہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، فوراً اس کے گلے کے اوپر چھری پھر جائے، اور پھر اسی طرح اس کے خون کو خوب بہنے دیا جائے، خون کو بہنے دیا جائے تاکہ وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد کھال کو اتارا جائے۔ ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کے اندر سانس باقی ہے اور اس کی کھال اتار دی جائے، یہ جانور کے ساتھ ظلم نہ جائے، لہٰذا اس کا بھی کیا۔ اور ذبح کے وقت چھری پھیرنے والا جو شخص ہے اس کو کم از کم تکبیر پڑھنی آتی ہے،
ایسے تو متقی ہو مگر نہ اسے تکبیر پڑھنی ضرورت، اگر اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو جانور اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ چھری پھیرنے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، اور اسی طرح فقہا فرماتے ہیں اگر دو بندے اکٹھے چھری پھیرے، بس اوقات ہوتا ہے نا کہ چھری پھیرنے والا جس کی قربانی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو دونوں کے اوپر تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ جو ہاتھ رکھنے والا ہے اس پر بھی، جو چھری پھیرنے والا ہے اس کے اوپر بھی تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر اس کے اندر کی شرائط پائی جائے، اور وہاں پر موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ بہتر ہے اگر کوئی بیرون ملک ہے تو وہ موجود نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ وہاں پر قربانی کرنے والا شخص موجود ہو اور اپنے دل میں پڑے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ جس طرح تیرا حکم ہے قربانی کو قربان کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، اسی طرح یا اللہ میں تیرے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اسی طرح چند چیزیں حرام ہوئی جانور کے، پھر اس کے بعد نماز کے طریقے بتا دوں۔ چند چیزیں حرام، ایک تو بہتا ہوا خون یہ حرام، اس کا استعمال کرنا یہ حرام، اور دوسرا نر اور مادہ دونوں قسم کے جو جانور ہیں ان کی شرافت کے لیے حرام۔ اسی طرح مسانہ اس کا کھانا بھی حرام، اور اسی طرح جو خصیتین ہیں جن کو عام طور پہ کپورے کہتے ہیں یہ بھی اکثر فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ حرام، اور بعض نے مکروہ کہا ہے، وہ بھی مکروہ تنزیہی نہیں ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب، لہذا جو چیز حرام کے قریب ہو اور اکثر نے اس کو حرام قرار دے دیا ہو تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح تلی ہے، تلی کے لوگوں اس کا کھانا بھی یہ حرام، اور جو شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اس میں میرا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے، اگر استعمال کریں گے تو اپنا نقصان ہے، ایک تو رب کے حکم کی خلاف ورزی ہے، دوسرا صحت کے حوالے سے بھی نقصان ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی جانور میں 7 آدمی شریک ہوں تو جانور کی جو گوشت ہے اس کو تقسیم کیا جائے، صحیح صرف اندازے سے نہیں، پورے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے اس کے پائے چاہیے، وہ سب کی رضامندی سے لے سکتا ہے، سب کی رضامندی نہ ہو تو اس کے لیے لینا جائے نہیں، تو سب کو برابر تقسیم کر کے دے، اور اس میں تول کر دینا چاہیے، اندازے سے نہیں دینا چاہیے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب جنس ایک ہو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اب یہاں گوشت جنس ایک ہے تو اب اس میں تقسیم کرنی ہے تو اس میں جو تفاضل ہوگا، جو زیادتی ہوگی، یہ سود کے ذمہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں نماز عید کا طریقہ سنیے، کیونکہ یہ سال کے